اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے سننے مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جو مبارک دن ہے مسجد میں جلدی آنا، اس کے بہت زیادہ فضائل اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضائل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نبوت کے معاملے میں 4 ایسی آیات پیش کی ہیں جو اپنے موضوع پر بہت جامع اور کامل ہے. ویسے تو ختم نبوت کے موضوع پر قرآن کریم میں 100 آیات ہیں، لیکن 4 آیات ایسی ہیں جو سارے مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں. آگمی آیات کے حوالے سے قرآن کریم کی رہنمائی ہے ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی اور دلائی شان ہے ختم نبوت کی، اس پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہی زندہ رکھے، اسی عقیدے ایمان پر اور دنیا سے جاتے وقت بھی اس عقیدے ایمان کو ساتھ لے جانا نصیب کرنا. کائنات میں پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام. قرآن کریم نے بتایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک حضرت آدم ہی کی اولاد میں انبیاء گزرے. حضرت آدم ہی کی اولاد اور ذریت میں سے انبیاء گزرے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام. قرآن کریم سے اگر آپ سوال کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی نبوت دنیا میں تھی یا نہیں تھی، تو قرآن کریم بتاتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں حضرت نوح کے بعد نبوت چلی. اسی ذریت اور اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2 شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک بنی اسرائیل کی، ایک بنی اسماعیل کی. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد محترم، ان کا لقب ہے اسرائیل. اور انہی کے 12 بیٹوں میں ایک بنیامین اور یوسف بھی ہیں، یہودا، باقی جو بیٹے ہیں بڑے چھوٹے. بہرحال یہ 2 جو بیٹے ہیں یہ دوسری ماں سے ہیں اور دونوں چھوٹے ہیں. تو قرآن کریم نے بتایا ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب. ہمارے سوال کا جواب دیا کہ
چلی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے وقت چونکہ کائنات اوپر نیچے ہو گئی، ویسے بھی جو محدثین مورخین علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے انسان کی عمر کے 3 مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ایسے ہی کائنات کے انسانیت کے بھی 3 مراحل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک یہ کائنات کا انسانیت کا بچپن ہے۔ نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جوانی ہے پوری انسانیت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے بڑھاپا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے کہ حضور کا آنا بھی قیامت کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد قیامت آئے گی اور نبی ہوئے گی۔ تو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت آدم کی ذریت میں نبی چلے۔ پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے ذریت چلی ہے نوح علیہ السلام کی، ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ تو اولاد نوح میں نبوت چلی ہے۔ پھر آگے ایک بڑے نبی آتے ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے، صاحب کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے سوال پوچھا کہ کیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے؟ تو قرآن کریم نے بتایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو، علم سے ہی تو انسان حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ یہ جتنی میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں ان میں قرآن کریم کا لہجہ ہے رسول، ایک رسول نہیں بہت سارے رسول، ایک نبی نہیں بہت سارے نبی، رسول جمع لائی ہے قرآن کریم۔ ہم نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل۔ ہاں موسیٰ نبی ہیں، ہم نے ان کو کتاب بھی عطا کی ہے، اور وہ اولو العزم اور بڑے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، بہت بڑی ہستی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر بھی ہیں، اور یہ واحد پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے براہ راست۔ وحی کے ذریعے تو اور بھی کئی پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ سے لائن بات جڑتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ براہ راست بات کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی اس براہ راست بات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے۔ سب جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ انی ارا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو
تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا. فرمایا یہ انسانی جبلت ہے کہ جس سے بات ہو اس کو دیکھنے کا دل بھی انسان کا کرتا ہے. پہلے بات ہوتی ہے پھر دیکھتا ہے. دل میں طلب ہوتی ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس کو دیکھوں گی تو صحیح. تو بات قرآن کریم نے کہا آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل. ہم نے قرآن کریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی پیغمبر ہیں یا بس یہاں ختم ہو گئے؟ تو قرآن کریم نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. ہم نے پہلے عرض کیا کہ پہلی آیتوں میں ہے رسول. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام برسول، عیسیٰ کے بعد ایک رسول اور ایک وہ احمد جن کا نام احمد، ایک رسول. عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہم نے سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہے؟ تو قرآن کریم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہیں عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم پیغمبر. اب ہم نے پوچھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی کوئی پیغمبر ہیں؟ تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد رسول بہت سارے نہیں ہیں. ایک پیغمبر ہے، ایک رسول اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. یہاں تک بات سمجھ آتی. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں مسئلہ صاف صاف. جب یہ بات ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک پیغمبر ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا، مبشرا، عیسیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ میرے بعد بھی ایک پیغمبر ہوں گے، آئیں گے، آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. ہم نے قرآن کریم سے پوچھا کہ یہ جو احمد پیغمبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے بعد بھی کوئی پیغمبر ہیں؟ کوئی رسول، کوئی پیغمبر ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آئیں گے؟ کوئی ایسے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کا نام احمد ہے، احمد کے بعد بھی کوئی پیغمبر، کوئی امید ہے، کوئی چانس ہے، کوئی گزرے ہوں یا ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ تو نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ سارے نبیوں پر
آخری نبی جو قرآن کریم کی آیتوں سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی. ایک ہے کوئی قصہ کہانی سنی سنائی بات نہیں. قرآن کریم سے ہم نے سوال رکھے تو قرآن کریم نے سوالوں کے جواب میں ہمیں آیتیں بتا دی. جب ہم نے آخری سوال کیا کہ عیسیٰ کے بعد احمد نام کے جو پیغمبر آنے ہیں ان کے بعد بھی کوئی ہو سکتا ہے، شاید ضرورت پڑ جائے، امت کو ضرورت ہو، انسانیت کو ضرورت ہو، یا ہمیں پتہ نہ ہو اور اللہ نے کوئی اتارے ہو پیغمبر. تو قرآن کریم نے بتایا کہ ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آخری ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آخری یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد اور احمد جن کے نام ہیں، آسمانوں پر احمد ہیں، زمین پر محمد ہیں. قرآن کریم میں محمد ہیں، پچھلی کتابوں میں احمد ہیں. اس امت کے محمد ہیں، پچھلی امتوں کے احمد ہیں. اور میں خاتم النبیین، آخری پیغمبر ہے. خاتم سلسلے کو ختم کرنے والے، انتہا کرنے والے. خاتم مہر، سیل. کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو نہ اس میں کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اسے باہر آ سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کی مہر ہے. آخری مہر لگ جائے، سیل ہو جائے تو پھر اس کو کھول نہیں سکتے. یہ ہم نے قرآن کریم سے سوال پوچھا تو سب قرآن کریم نے بتا دیا کہ آخری پیغمبر ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، رسولوں میں سب سے آخری رسول، پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر. اب پھر سوال ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا؟ تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے دجال فریبی. دجل مکر و دجل کہتے ہیں چیز کی حقیقت چھپانے، جیل سازی کو، جھوٹ فریب کو، دجل و فریب. حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں. 1839 ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا. پہلے تو مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا، مہدی ہوں، یہ ہوں، اس طرح ہوں، اس طرح ہوں، لیکن پھر نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. لدھیانہ جو ہندوستان میں ہے اور تقسیم ہند کے وقت جس نے لدھیانہ نے پاکستان سے ملنا تھا، جالندھر نے، لدھیانہ نے، گرداسپور نے، کشمیر میں ہمارے ساتھ ملنا، لیکن تقسیم کی غلط ترکیب کی وجہ سے مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہم سے جدا ہوئے. لدھیانہ کے لوگ لدھیانوی لکھتے ہیں، جالندھر کے لوگ جالندھری لکھتے ہیں. وہاں کے علماء لدھیانہ نے 1884 میں پہلی دفعہ متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ غلام احمد قادیانی
مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کافر ہے۔ یہ پہلی دفعہ علماء لدھیانہ نے یہ فتویٰ دیا 1884 میں۔ 1884 اور 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی میں 90 سال پر تقریباً 90 سال کی محنت کے بعد، لگن کے بعد، تحریکوں کے بعد، قربانیوں کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں 1974 میں 10ویں آئینی ترمیم کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اتفاق پوری اسمبلی میں، پورے ہاؤس میں، حکومتی ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز، اپوزیشن کے اراکین یا حکومتی اراکین دونوں طرف کے، اور اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، ایوان بالا اور ایوان زیریں، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے متفقہ طور پر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس پر جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی۔ مرزا ناصر جو اس وقت کی قادیانی جماعت کے سربراہ تھے، ان کو اسمبلی میں بلایا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، اور وہ جرا اور وہ اسمبلی کی پوری کارروائی اب چھپ چکی ہے، اس کی کافی جلدیں ہیں، وہ اب پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں دستیاب ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری اسمبلی کی کارروائی، آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی کی پوری کارروائی لکھی جاتی ہے، جو لفظ اس میں سے نہیں لکھنا ہوتا تو اسپیکر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس لفظ کو ایکسپنج کر دیں، حذف کر دیں، تو وہ حذف کر دیا جاتا ہے، باقی پوری کارروائی کو لکھا جاتا ہے۔ تو وہ اب چھپ چکی ہے، اسمبلی کی لائبریری میں تھی، وہاں سے جو اسمبلی میں علماء موجود ہیں ان کی کوششوں اور کاوشوں سے وہ کتابی شکل میں آ گئی، کئی جلدیں ہیں۔ تو مرزا ناصر کو بلایا اسمبلی میں، اور مفتی محمود، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی، سابق وزیر اعلیٰ صاحب، انہوں نے جرا کی مرزا ناصر، وہ جرا آپ پڑھیں تو پڑھنے کے لائق، کیسے پکڑا اس کو، کیونکہ جب مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، اس کتاب میں، اس کارروائی میں لکھا ہے ترازات، شملہ بارندر، سفید لباس، داڑھی، سلوار ٹخنوں سے اوپر، تو اسمبلی کے ممبران نے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس کے حلیے میں اور آپ کے حلیے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک طرح، دونوں ایک طرح، کیا فرق ہے؟ اس شخص کو آپ کافر کہتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جرا کی، سوال جواب کیے، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، ان کو بھی معاملت کے طور پر بلایا گیا۔ تو مرزا ناصر ایک موقع پر، تو سوال جواب بہت مزیدار ہے لیکن وقت مختصر ہے، اگر میں وہ آپ کو بتاؤں ابھی تو بیچ میں رہ جائے گا، مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس کو پھنسا دیا مفتی صاحب نے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہ بنا، تو اس نے پہلا عذر یہ پیش کیا کہ آپ مجھ پر جرا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مجھ سے جرا اٹارنی جنرل کرے۔ مفتی صاحب نے فرمایا، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ جو اسمبلی کا حال ہے، یہ سارے اس وقت ججز کے طور پر بیٹھے ہیں،
مجرم کے طور پر کٹہرے میں کھڑے، تمہیں اپنی صفائی کا پورا حق ہے، اور یہ کارروائی اوپن ہے تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے سنا نہیں گیا اور مجھے کافر قرار دے دیجیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں یہ جو آپ کے سوال ہیں ان کا جواب کل دوں گا، آج نہیں کل دوں گا۔ تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کل دے دینا، ہم بھی ادھر ہی ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اسمبلی موجود ہے، میرے سوال جو میں نے کیے ہیں ان کا جواب تم کل دے دینا۔ لیکن جھوٹ کے پاؤں تو آپ نے سنا ہوگا محاورہ اردو میں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں کہاں ہیں؟ تو اسمبلی کی وہ کارروائی کی کتابیں جو چھپ چکی ہیں ان میں لکھا ہے کہ مرزا ناصر ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، کسی سوال کا۔ ایک سوال بڑا مزیدار، مفتی محمود رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا مرزا طاہر نے کہ جی ہاں، میں امتی نبی مانتا ہوں، امتی نبی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ امتی نبی صحابہ میں سے کوئی ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا علی المرتضی، عثمان غنی، عمر فاروق، صدیق اکبر یہ امتی نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو جو سنی ممبران تھے ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ صحابہ بھی امتی نبی نہیں ہو سکتے، اور 18ویں صدی کا یہ دجال اور جھوٹا وہ کہہ رہے ہیں میں امتی نبی ہوں۔ حضرت نے دوسرا سوال کیا، کہا حضرت حسن اور حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی نبی ہو سکتے ہیں؟ ہوئے ہیں۔ کہا حسن حسین اور علی بھی امتی نبی نہیں ہوئے، تو جو شیعہ اراکین تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اس کے خلاف۔ یہ تو بہت ظالم ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے درجے سے بھی اوپر لے گیا ہے غلام احمد قادیانی کو، اور صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درجے سے بھی اوپر لے گیا۔ یہ چیز کیا ہے؟ بارہ ایک طویل جرح کے بعد 3 بنیادی کردار تھے اس جرح کی، جن میں بہت بڑا حصہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، تینوں دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے جو آپ کا 73 کا آئین ہے اس پر مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دستخط ہے، متفق آئین۔ ایک چیز ہم سمجھیں، قادیانیوں کے خلاف تحریکیں چلتی رہی مختلف زمانوں میں۔ ہندوستان جب اکٹھا تھا تب بھی، ملک کا بٹوارا ہوا تب بھی، 1952 میں تحریک چلی، 10,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے، لیکن قادیانی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ کیسے حل ہو سکتا کہ پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی ہیں، ملک نیا نیا بنا ہے اور پہلے وزیر خارجہ قادیانی ہیں، ایئر فورس کے چیف قادیانی ہیں، وزارت خزانہ میں بڑے افسر قادیانی ہیں، تو ملک اپنی ڈگر پر چلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان آزاد ہوا تو یہ شیعہ لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا اور یہ قادیانی لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا۔ سکندر مرزا شیعہ ہیں، یحییٰ خان شیعہ ہیں، اور اسی طرح اگر میں نام لیتا رہوں گا تو بہت تفصیل ہو جائے۔ چھوٹے سے آپ بچے کی تربیت اس کو اپنے کسی دشمن کے حوالے کر دیں تو وہ بچہ بے شک آپ کو ہو دشمن کے گھر میں بڑا ہوگا تو دشمن ہی ہوگا۔ تو ملک جب نوزائیدہ ملک ایسے دشمنوں کے ہاتھ میں آئے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرما رکھی ہے، لیکن یہاں سکون نہیں ہونے دیا جاتا۔
اس مملکت کو مسلسل جھٹکے لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے. اور توڑنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ. بدلہ بھی وہی لے رہے ہیں جن کو آئین نے کافر قرار دیا. ایک اور واقعہ بھی ہوا 1929 بہاولپور، ابھی پاکستان نہیں بنا. مقدمہ بہاولپور کے نام سے وہ 3 جلدیں بھی لندن سے شائع ہو گئی. ہمارے رشتہ دار ہیں، میرے سدیالی رشتہ دار ہیں، انہوں نے شائع کی. عالم بہاولپور میں عائشہ نام کی ایک خاتون ہے، ان کے شوہر عبدالرزاق ان کا نام ہے. اور عائشہ کا نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے اور رخصتی اس وقت نہیں ہوتی. رخصتی جب ہونے کا وقت آتا ہے تو عائشہ کے علم میں آتا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے عبدالرزاق، وہ قادیانی ہو چکے ہیں. تو وہ انگریز کی عدالت میں فسخ نکاح کی درخواست دائر کرتی ہیں. عائشہ بہاولپور کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں انگریز کی عدالت میں فسخ نکاح کی درخواست دائر کرتی ہیں. اب وہ انگریز کا زمانہ ہے، اسلامی قانون میں تاج برطانیہ کے قانون کے تحت تعدیلات ہیں، کے تحت فیصلے دیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی بہاولپور کی عدالت میں عبدالرزاق قادیانی اور اس کی جماعت کے خلاف فیصلہ لڑنے، کیس لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو منتخب کروایا. اور محدث العصر جن کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے جن کی وفات پر یہ شعر کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ شعر حضرت کی وفات پر تھا. حوالہ موجود ہے ہمارے پاس لاہور میں. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال نے لکھا ایک خط میں جو خطوط اقبال چھپ چکے ہیں کہ اسلام کی پچھلی 500 سال کی تاریخ، 5 صدیاں انور شاہ جیسے عالم کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جو کتاب دیکھتے وہ یاد ہو جاتے. مصر گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی لائبریری میں، متعلقہ لوگوں کو کہا کہ اگر اس کی اجازت ہو اس کے نسخے کی میں کاپی لے لوں یا اس کو لکھ لوں. تو وہ کہنے لگے نہ کاپی لے سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، صرف یہاں پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، علامہ زاہد الکوثری مصری عالم، انہوں نے لکھا ہے یہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، ہندوستان تشریف لائے، کتاب لکھی، لکھ کر طبع کرا کر مصر کی لائبریری میں بھیجی کہ اصل کتاب اور اس میں موازنہ کرو، اگر فرق ہے تو مطلع کرو. علامہ زاہد الکوثری فرماتے ہیں اس کتاب میں جو ہندوستان میں لکھی گئی اور مصر کی لائبریری میں پڑھی ہوئی کتاب میں کوئی بھی فرق. اللہ تعالیٰ نے ایسا حوصلہ رکھا. شدید قسم کی بواسیر کے مریض نے، بیمار چارپائی پر، ہندوستان خبر پہنچی دارالعلوم دیوبند کہ بہاولپور میں ایک عائشہ نامی مسلمان بچی نے قادیانی شوہر سے فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا ہے. اس کو اپنے کیس کے حق میں دلائل چاہیے کہ میں قادیانی شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے. اس کے لیے اس کو دلائل چاہیے اور وہ دلائل عدالت میں دینے. اور علماء کا فیصلہ ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی جائے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نے فرمایا ساری زندگی گزری ہے اپنی بخشش کی، ایک کوئی بات بھی پاس نہیں ہے یہ بخشش کا ذریعہ اور سامان بن سکتا ہے. مجھے چارپائی فریم پر لگ کر بہاولپور لے سکتے.
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باولپور تشریف لائے چارپائی پر، انگریز کی عدالت میں 8 دن تقریباً روزانہ 5 دن دلائل دیتے رہے، انگریز جج، اور دلائل دیے قرآن و سنت پر، مقابلے میں قادیانی ہیں، دلائل کا سامنا نہیں کر سکے، انگریز جج نے حضرت کے دلائل پر عائشہ کو عبد الرزاق کے نکاح سے نکاح فسخ کر کے کھلا دے کر آزاد کر دیا حضرت کے دلائل پر۔ وہ چھپ چکی ہیں، 3 جلدیں ہیں، مقدمہ باولپور، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، قادیانی مسئلہ ہے کہ وہ سنبھلتے نہیں سنبھل رہا۔ کوئی وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کوئی وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ عاطف میاں کو اپنا مشیر لے لیتے ہیں، کوئی وزیر اعظم صدر بنتے ہیں، وہ شوکت عزیز جیسے قادیانی کو اوپر لے آتے ہیں، کوئی فوج کے جرنیل قادیانی، کوئی خفیہ ایجنسی کے سربراہ قادیانی، کوئی الیکشن کمیشن کے چیف قادیانی، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے ججوں کے اندر قادیانی ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں، ہر ایک کو قادیانی آپ کہہ نہیں سکتے بغیر ثبوت۔ جسٹس فائز عیسیٰ قادیانی نہیں ہے، میری مراد جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کو میں تقریباً 22 سال سے جانتا ہوں، اخبار میں ان کا کالم آیا کرتا تھا، ہم اس دور سے ان کو پڑھ رہے تھے، بہت منصف، بہت بہترین جج۔ آپ کی رائے اور ہو سکتی ہے، مجھے اپنی رائے کا حق ہے، آپ کو بھی اپنی رائے کا حق ہے۔ بہترین جج، ایماندار جج، آئین پاکستان کے ماہر جج۔ انہوں نے ایک کیس جو پنجاب کا ہے، مبارک ثانی قادیانی کا، وہ ضمانت کے کیس کے طور پر سپریم کورٹ پہنچا۔ اس میں انہوں نے فروری میں ججمنٹ پاس کی۔ چونکہ ان کا قرآن و سنت کا اس درجے کا مطالعہ تو نہیں، انہوں نے پی ٹی سی پاکستان کے جو لا ہیں، قوانین ہیں، اور ان پر ان کو عبور ہے، ان کے مطابق فیصلہ کیا جو کہ قرآن و سنت اور آئین کی اسلامی دفعات سے ٹکرا رہا ہے۔ علماء نے ان کو سمجھایا، بتایا، ریویو کی درخواست دائر کی۔ ریویو میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ان کے پہلے فیصلے سے اختلاف کیا، اور دیگر کئی علماء نے بھی، بشمول شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ۔ لیکن ریویو میں بھی ان سے 1-2 چیزیں رہ گئیں۔ یہ جو باریکی ہے یہ علماء سمجھ سکتے ہیں، جیسے طب کی باریکی ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ میں بیمار ہوا، میں دوا لینے لگا تو مجھے میرے ڈاکٹر نے کہا یہ دوا آپ نے میری بغیر اجازت کے نہیں لینی، عام دوا ہے، درد کی دوا، لیکن آپ نے نہیں لینی۔ یہ وہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں لینی، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا ہوتا ہے، ماہر ہے اپنے فن کے۔ علماء نے ان کے فیصلے میں کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ قادیانیوں کو اپنی 4 دیواری میں تبلیغ کا حق ہے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا جج صاحب کو، چیف صاحب کو، آپ نے لکھا کہ ان کو اپنی 4 دیواری میں تبلیغ کا حق ہے، جبکہ آئین کہتا ہے کہ قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر بھی اپنے مذہب پر عمل کا تو حق ہے، تبلیغ کا حق۔ بازار میں 2 نمبر سودا بیچنے کی فیکٹری بھی چلتی رہے اور 1 نمبر سودے والی 100 فیکٹریاں بھی چلتی رہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک کمرے میں بھی اگر کوئی مضر صحت فیکٹری چلے گی تو اس کو حکومت بند کرنے کی پابند ہو۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کل چونکہ ملک میں نہیں تھے، ترکیہ تشریف لے رہے تھے، اور کل اس کا کیوریٹو ریویو CMA، اور چیف صاحب نے فرمایا کہ عدالتی تاریخ میں کسی کیس کی تیسری نظر ثانی نہیں لگ سکی آج تک، یہ تیسری نظر ثانی ہے، حالانکہ نظر ثانی ہو چکی ہے اس کی،
نظر سارے صحیح ہے. تیسری دفعہ ہم کیس دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ چونکہ سیاست میں آپ کا حق. انہوں نے فرمایا 72 سال میری عمر ہے، میں سپریم کورٹ میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن کسی ملزم مجرم کے طور پر نہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وکیل کے طور پر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چیف صاحب نے، کچھ علماء کی شکل میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، داڑھیوں والے چور نہیں ہوتے، چور داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے عدالت کے ماحول میں بدمزگی بھی کی، چیف صاحب کو پورا بھلا بھی کہا، لیکن فائز عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت برداشت دے رکھی ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تقی عثمانی صاحب کو آپ، کہا کہ تقی صاحب کو میں نے بلایا تھا لیکن وہ آج آئے نہیں. تو حضرت نے فرمایا وہ ترکیہ میں تشریف لے گئے ہیں، آپ ان کو ویڈیو کال پر لے لیں، ان سے بات کر لیں. تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام، میں نے کئی دفعہ عرض کیا آپ سے کہ اس وقت علماء، عرب و عجم کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انسانی علم کے مطابق خشکی اور تری میں اگر کوئی بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے، تو وہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہوگا. ان سے بڑا عالم زندہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے علم کے مطابق ان سے کوئی بڑا ہو تو اللہ کا علم تو بڑا علم، انسانی علم کے مطابق. تو حضرت ویڈیو کال پر تشریف لائے، فرمایا کہ چیف صاحب میں نے آپ کو لکھ کر بھیجا تھا. تو چیف صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کی، فرمایا کہ آپ نے جو لکھ کر بھیجا مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو پوری طرح پڑھ نہیں سکتا، اور آپ میرے استاد ہیں اور آپ معزز عالم دین ہیں، شریعہ ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ کے معزز رکن رہ چکے ہیں. حضرت نے لمبی کہانی نہیں کی، میں یہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ جہاں سے حل ہو سکتا ہے وہ مسئلہ وہاں حل ہوتا ہے، جہاں اس کا حل نہیں ہوتا وہاں حل نہیں ہوتا. آپ اپنا آپریشن کروانا چاہیں اور بیت اللہ شریف میں چلے جائیں، مطاف میں آپ چاہیں کہ آپ کا آپریشن ہو، تو مطاف میں آپ کا آپریشن نہیں ہوگا، آپ کا آپریشن ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں. آئین اور قانون کی بات ہوگی تو یا اسمبلی میں ہوگی جہاں قانون بنتے ہیں، یا سپریم کورٹ میں ہوگی، عدالتوں میں جہاں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، جہاں ان پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں ان کی تشریح کی جاتی ہے. یہ سڑکوں کے مسئلے نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کے مسئلے نہیں ہیں، مار دھاڑ کے مسئلے نہیں ہیں. یہ ہمارا ایک ہم اس سے رویہ اپنا درست کریں کہ جو چیز جہاں کی ہے. علماء نے لکھا ہے 10,000 مسلمان ختم نبوت کے مسئلے پر شہید ہوئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہو کر مسئلے کو وہاں لے گئے جہاں مسئلے حل ہوتے ہیں. تو پارلیمان کی عمارت میں مسئلہ 8 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلیل کی بنیاد پر حل ہوا اور آئین میں بڑی ترمیم کی گئی. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت متفقہ طور پر قرار دیا گیا. ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا، نہ اسمبلی کی اپوزیشن میں نہ اسمبلی کی حکومتی بینچز میں. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے قادیانیوں کو اپنی حدود چار دیواری میں تبلیغ کا حق حاصل ہے. لفظ تبلیغ کو اڑا دیں، قادیانیوں کو چار دیواری میں اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن علماء کی نظر ہے اس پر. فرمایا کہ یہ جو آپ کا اتنا والا پیراگراف ہے 42 نمبر والا، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اڑا دیں. اس کو بھی چیف صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو بھی اڑا دیں گے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا پیراگراف جو ہے اس کے بارے میں بھی حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، اپنے فیصلے سے اس کو بھی
حذف فرما دیں. یہ مسلمانان عالم اور مسلمانان پاکستان کی عزت نہیں، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، فخر الرسل، خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ. جہاں تک بات ہے، یہ بات بھی سننی ہوگی آپ نے، میں نے تو نہیں سنی، لیکن کہ فائز عیسیٰ نے کہیں کہا ہے کہ اسلام بعد میں ہے، آئین پہلے ہے. معلوم نہیں ہے کس تناظر میں کہا ہو، جو بات کرنے والا ہے وہی اپنی بات کی وضاحت کر سکتا ہے. البتہ اس طرز میں ہو کہ ہم چونکہ قرآن و سنت کے مطابق عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، آئین پاکستان یا پی ٹی سی کے مطابق ہوتے ہیں فیصلے، تو اس تناظر میں اگر بات کی گئی ہو تو وہ باہر وہ اپنی بات کی وضاحت کر سکتے ہیں. پوری بات کا جو خلاصہ ہے میں نے عرض کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے عدالت کے محاذ پہ بھی، پارلیمان کے محاذ پہ بھی، ہر محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے قوانین کو بالا رکھا ہے، فتح عطا فرمائی ہے. اس میں سبق صرف سیکھنے کا یہ ہے کہ اپنے ملک کے شیشے توڑنا، دکانیں توڑنا، آگ لگانا، لوگوں کو مارنا، لاٹھیاں چلانا، گالن گلوچ کرنا، بدامنی پیدا کرنا، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاں مسئلہ پیدا ہو وہیں حل ہوتا ہے. پارلیمان کا ہو تو پارلیمان میں حل ہوگا، عدلیہ کا ہو تو عدلیہ میں حل ہوگا. اور حل کیسے ہوگا؟ جیسے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حل فرمایا ہے، ایسے حل ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں علماء کی ضرورت رہتی ہے. علماء نہ ہوں تو پھر اس ملک کی حیثیت بھی ساری کی ساری تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اس عقیدے پر جینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ضروری نہیں ہے ہم لڑ کر مریں، کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو جاتے وقت بھی ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ہی ہو، ہمارا ایمان ختم نبوت پر ہی ہو. زندگی میں رہیں تو ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ ہو، جائیں تو ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ ہو. یہی ہمارے پاس کمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اور اس مملکت کی ہر آزمائش سے، ہر مشکل سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے اللہ اس پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے.